السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن تجوید میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں نے پچھلے ویڈیو میں مخارج آغاز کیا تھا، جن میں سے 17 مخارج میں سے 6 مخارج میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا۔ امید ہے کہ آپ حضرات 6 مخارج یاد کر لیے ہوں گے، اور جنہوں نے میری پچھلے ویڈیو نہیں دیکھا وہ پچھلے ویڈیو دیکھ لے کہ اس میں نے کیا بیان کیا تھا۔ آئیے میں اب 6 مخارج کے بعد بورڈ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آئیے بورڈ کی طرف میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے، پہلا مخرج ہے با کا، دوسرا ہے سا زال زو، تیسرا ہے زا سین صاد، چوتھا ہے جیم شین یا، پانچواں ہے فا، چھٹا ہے را کا۔ اب پہلے مخرج کی طرف ہم آتے ہیں۔ پہلا مخرج ہے با، دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ۔ اب سمجھیے دونوں ہونٹوں کے تری والا حصے سے کیا مراد ہے۔ اب یہ ہمارا جو ہے دونوں ہونٹ ہیں، یہ جو اوپر والا حصہ ہے یہ سوکھا والا حصہ ہے، اور یہ نیچے یہ والا حصہ یہ گیلا والا حصہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں تری والا حصہ۔ جب یہ دونوں تری والا حصہ ایک ساتھ ملتے ہیں تو با کی ادائیگی ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ مشق کریے۔ جیسے کہ با، سمجھ گئے؟ با کا مخرج کیا نکلا؟ دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ۔ یہ آپ کو کلیئر ہو گیا۔ اب آتے ہیں دوسرے مخرج کی طرف، سا زال زو۔ اب دیکھیے، زبان کی نوک اور ثنا علیہ کا کنارہ، زبان کی نوک ثنا علیہ کا کنارہ۔ میں نے آپ کو دانتوں کے مخرج بھی، دانتوں کے بارے میں بھی بتا دیا تھا اور زبان کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ آپ کو شاید یاد ہوگا، یہاں پہ مخرج میں کیا ہے؟ زبان کی نوک اور ثنا علیہ کا کنارہ۔ اس سے مراد یہ ہے جب زبان کی نوک ثنا علیہ سے ملتے ہیں، جب سا زال زو کی ادائیگی ہوتی ہے۔ آپ میرے ساتھ بولیے، را سا زال زو، سمجھ گیا؟ لیکن یہ زو تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ زو جو ہے پر حرف ہے۔ اس کا قاعدہ میں آگے آئے گا، میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ سمجھ گئے؟ میری کوشش یہ رہے گی بالکل آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی، اور آپ کو کوئی مشکل نہ ہو سمجھنے میں، تاکہ آپ فیوچر میں جا کے، مستقبل میں جا کے قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ صحیح پڑھ سکے۔ سمجھ گیا؟ اب یہ سا کا مخرج ہے سا زال زو کا، زبان کی نوک اور ثنا علیہ کا کنارہ۔ یہ زبان کی نوک ہے اور ثنا علیہ کا یہ کنارہ ہے۔ جب ہم اس سے ملاتے ہیں، جب سا زو زال کی ادائیگی ہوتی ہے، سا زو زال، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ کلیئر؟ اب آئیے تیسرے مخرج کی طرف، زا سین صاد، زبان کی نوک اور ثنا سفلی کا کنارہ اور کچھ اتصال ثنا علیہ سے۔ میں نے آپ کو دانتوں کا نام یاد کرایا تھا کہ سامنے کے جو 4 دانت ہیں ان کو ثنا کہتے ہیں، اوپر والے کو ثنا علیہ کہتے ہیں اور نیچے والے کو ثنا سفلی۔ اب زا سین صاد کے جو مخرج ہیں، زبان کی نوک یہ ہو گیا، سمجھ گئے؟ زبان کی نوک جب ثنا سفلی کے کنارے، یہ ثنا سفلی ہے، اس کے کنارے سے جب ملتے ہیں، لیکن کچھ حصہ جو ہے ثنا علیہ کے بھی ہونی چاہیے جب زا سین صاد کی ادائیگی ہوتی ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، آپ میرے ساتھ مشق کریے۔ دیکھیے، زا ملائیے، زا صاد سین، لیکن ان میں جو ہے سیٹی کی آواز آئے گی۔ یہ اس کا قاعدہ میں اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا، جب جیسے ضرورت پڑتی رہے گی میں آپ کو بتاتے رہوں گا۔ یہ حروف صفیر میں سے ہے، زا سین صاد حروف صفیر میں سے ہے، وہ صفات میں بھی آئیں گے، میں آپ کو بتا دوں گا۔ پہلے آپ یہاں پہ مخرج یاد کر لیجئے، زبان کی نوک ثنا سفلی کا کنارہ، کچھ اتصال ثنا علیہ کے۔ سمجھ گئے؟ اب یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اب آجئے ہم چوتھے مخرج کی طرف، جیم شین یا، زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق۔ میں نے آپ کو زبان کے بارے میں بھی یاد کرایا تھا کہ زبان کا جو ہے ہوتا ہے کنارہ، نوک، پھر بیچ، سمجھ گئے؟ اب زبان کا جو، جیسے کہ یہ ہماری زبان ہے، یہ ہمارا بیچ کا حصہ ہے، جب اوپر کے تالو سے ملتا ہے، جب جیم شین یا کی ادائیگی ہوتی ہے، لیکن ہاں یا متحرکہ ہو۔ اب یا متحرکہ، یا لین، یہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس میں صرف آپ یاد رکھیے کہ یا متحرکہ ہو۔
جیم شین یا کی جو مخرج ہے زبان کی بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق. اب بولیے جیم جیم شین, بولیے شین, بولیے جیم. اب بولیے یا متحرک ہے نا یا. اب یہ جیم شین یا کی مخرج آپ کو سمجھ آ گیا. اب ہم چلتے ہیں 5ویں میں. فا, ثناء علیہ کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹ کا شکم. پھر دیکھیے یہ دوبارہ آ گیا نا. اب یہ دیکھیے نیچے کے ہونٹ کے شکم سے مراد, شکم جو ہم کہتے ہیں پیٹ کو کہتے ہیں. اب یہ ہمارا جو ہونٹ ہے نا, ہونٹ یہ جو حصہ ہے اس کو ہم تری بھی کہتے ہیں اور پیٹ بھی کہتے ہیں. شکم جو عربی میں لفظ ہے شکم کے معنی پیٹ کے آتے ہیں. اب یہاں پہ فا کی مخرج ثناء علیہ کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹ کا شکم. ثناء علیہ کا یہ جو ہے یہ ثناء علیہ, جب یہ دونوں دانت نیچے کے ہونٹ میں ملتے ہیں تو فا کی ادائیگی ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ اب بولیے فا فا, سمجھ گئے فا. اب بھی بولیے فا. یہ ہے ثناء علیہ کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹ کا شکم. اب آتے ہیں را کی مخرج کی طرف. زبان کا کنارہ کچھ زبان کی پشت جبکہ ملے ثناء علیہ اور رباعی کے مسوڑے سے. زبان کا کنارہ, زبان کا کنارہ آپ کو تو پتا ہے, یہ جیسے یہ ہماری زبان ہے, یہ والا حصہ کنارہ جس کو میں نے بتایا تھا حافظ لسان. حافظ لسان جو ہے زبان کے کناروں کو کہتے ہیں. لسان جو ہے وہ زبان کو کہتے ہیں عربی میں. حافظ لسان یعنی زبان کا کنارہ. اب یہاں پہ زبان کا کنارہ کچھ زبان کی پشت. اب یہ زبان کا جو یہ کنارہ ہے نا, اب کچھ زبان کی پشت یعنی نیچے کی طرف زبان کی پشت کو کہیں گے ہم. اب جب ثناء علیہ اور رباعی کے مسوڑے سے, اب یہ ثناء علیہ اوپر والے کے اور اس کے برابر میں جو ہے رباعی ہے. جب زبان کا کنارہ کچھ زبان کی پشت ثناء علیہ اور رباعی کے یہ مسوڑے جو اوپر سے ہوتا ہے نا اس میں ٹچ کرنے سے را کی ادائیگی ہوتی ہے. اب آپ جو ہے بائیں طرف بھی نکال سکتے ہیں لگا کے, دائیں طرف بھی نکال سکتے ہیں, دونوں طرف جو ہے ملا کر نکال سکتے ہیں. لیکن آسان یہ ہوتا ہے کہ بائیں طرف ملا کے لگانا. دونوں طرف ملا کے نکال سکتے ہیں, اگر آپ کوشش کریں گے تو یہ بھی نکل جائے گا. دائیں طرف بھی نکال سکتے ہیں, بائیں طرف. لیکن آسان جو طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ بائیں طرف کا ہے نا. جیسے کہ رو ثناء علیہ کا کیا ہے, ثناء علیہ کا اور رباعی کے مسوڑے سے. دیکھیے را کا مخرج زبان کا کنارہ کچھ زبان کی پشت جبکہ ملے ثناء علیہ اور رباعی کے مسوڑے سے. یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. امید ہے کہ آپ اسے سمجھ گئے ہوں گے اور انشاءاللہ میری کوشش یہ رہے گی کہ میں آپ کو ایک لفظ سمجھانے کی کوشش کروں.